لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اعتماد علی ابن اعتقاد علی کے لیے سال فرما. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خداوند عالم کی نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام میں سرشار ہو سکیں، سن سکیں، پڑھ سکیں. اس کی بارگاہ میں مزید دعا ہے: اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے مخلص ترین بندوں کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. بزرگوار مومنین، آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بس اپنے کچھ ہم سن اور کم سن دوستوں کے لیے پڑھوں گا جو بھی پڑھوں گا. اور سب سے اہم بات یہ کہ یہاں پر جو نماز جماعت کا ٹائم ہے وہ 12:30 بجے ہے، 12:25 تک مجھے کہا گیا ہے کہ ختم کرنا. عزیزان محترم، موت انسان کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انسان انکار نہیں کر سکتا، جس کا منکر نہیں ہو سکتا. حتیٰ اگر آپ کافر سے بھی سوال کریں، کسی سے بھی سوال کریں، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر کوئی یہ کہے گا ایک نہ ایک دن انسان کو چلے جانا ہے. تو انسان کی زندگی کا نچوڑ کیا ہوتا ہے؟ تقریباً 70 سال، 80 سال، زیادہ زیادہ 90 سال. اور آج کل کے اگر ہم حالات دیکھیں تو جوان اس دنیا سے جا رہے ہیں. اور روایات میں آیا کہ جب دنیا کے اندر نئے نئے گناہ ایجاد ہو جائیں گے تو ناگہانی اموات بڑھ جائیں گی، ناگہانی موتیں بڑھ جائیں گی. تو ہماری تلاش اور کوشش اس چیز پر ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی ملحق ہونے کا، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارا ٹاپک غالباً یہی رہتا ہے کہ نفس کے بارے میں سمجھیں، انسان کا نفس کیا ہے، نفس انسان کو کہاں لے جاتا ہے۔ نفس اگر انسان کو چاہے تو انسان کو شمر بنا دیتا ہے، نفس اگر انسان کو چاہے تو حر بنا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، تو انسان کا نفس ہوتا ہے جو انسان کو الگ الگ جگہوں پر لے کے جاتا ہے، جیسا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا نفس جو ہے وہ ایک جنگلی گھوڑے کے مانند ہے، اگر تم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا تو نہ جانے یہ تمہیں کون سی وادیوں میں لے جائے گا۔ اسی لیے روایات میں آیا کہ انسان جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان پر قابو پائے، اپنی آنکھوں پر قابو پائے، اپنے کانوں پر قابو پائے۔ آپ جانتے ہیں کہ روایات میں جو ہمیں ملتا ہے کہ جہنم کے جو ہیں وہ کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ کن چیزوں کے نام پر؟ ایک زبان والا دروازہ، ایک کان والا دروازہ، ایک پیروں والا دروازہ، ایک آنکھوں والا دروازہ، ایک ہاتھوں والا دروازہ، ایک شرمگاہ والا دروازہ، ایک پیٹ والا دروازہ، شکم والا دروازہ۔ تو یہ 7 انسان کے جو اعضاء ہیں، جو انسان کے اوپر جس چیز جو نفس غالب ہوگا، مثال کے طور پر نفس اس کا یہ کہے گا تم زبان لوگوں سے زیادہ چلاؤ، بزرگوں کا احترام مت کرو، مثال کے طور پر اس زبان سے غیبتیں کرو، جتنے گناہ کر سکتے ہو اس زبان سے جو ہے وہ تہمتیں لگاؤ۔ تو ایسا انسان کے بارے میں روایتوں میں یہ ملتا ہے مجھے کہ وہ زبان والے جو جہنم کا دروازہ ہے اس سے وہ داخل ہوگا جہنم کے اندر۔ اور اسی طرح سے آنکھوں کی وجہ سے جو دروازہ جہنم کا کھلے گا انسان کے لیے، وہ آنکھوں کے گناہ ہے، مثال کے طور پر نامحرم کو دیکھنا، ناجائز چیزوں کو دیکھنا، آنکھوں سے گناہ کرنا۔ عزیزان محترم، تو انسان کی تربیت ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے۔ پچھلی مرتبہ بھی میں نے مجلس میں بیان کیا کہ جب میں ایران میں تھا تو جو عرفا ہوتے ہیں، جو لقاء اللہ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ زانوئے ادب جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تربیت کریے۔ اس میں کوئی ایج نہیں ہوتی، ایج کی لمٹ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کو اسکول جانا ہے تو 25 ایئرس تک ہی آپ کو اسکول اور کالج اور تمام طرح کی 25 سالوں میں اپنی پڑھائی پوری کر لینی ہے۔ لیکن جب یہ تربیت کا معاملہ آتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی تربیت موت تک بھی کر لیتا ہے تو اس کو نجات مل جائے گی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، علم حاصل کرو مثال کے طور پر گہوارے سے لے کر قبر تک، یعنی موت تک، آخری لمحے تک انسان جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ وہ غالباً اسی علم کی بات ہو رہی ہے روایت میں کہ درس حاصل کرو دنیا سے، کوئی یہاں پر رہنے والا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگر جن مقامات کو دیکھ کر ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی کسی کو کچھ مقام مل گیا، کسی کو کچھ مقام مل گیا، کوئی ایم ایل اے بن گیا مثال کے طور پر، کوئی چیف منسٹر بن گیا، تو اللہ فرماتا ہے، روایات میں آیا ہے کہ اگر یہ مقام ثابت ہوتا تو اصلاً اس تک پہنچتا ہی نہیں۔ یعنی جس کرسی کے اوپر میں آج بیٹھا ہوں اس جگہ پر کوئی اور ہوگا عزیزان محترم۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جب مولا کا گزر قبرستان سے ہوتا ہے تو جب قبر والوں کو مولا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے تنہا گھروں میں رہنے والے لوگوں، اے وحشت ناک گھروں میں رہنے والے لوگوں، اے غریب لوگوں، تم نے ہم سے سبقت پالی ہے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ تم جا چکے ہو، اصحاب مولا کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر مولا دوبارہ مخاطب ہوتے ہیں کہ جو تم پراپرٹیز اور گھر دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، آج ان میں کوئی اور ساکن ہے، وہاں کوئی اور رہ رہا ہے۔ تمہاری اولاد نے مال کو تقسیم کر لیا ہے، اور جن بیویوں کو تم چھوڑ کر آئے تھے
انہوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں۔ اب ایک مرتبہ جب قبر والوں سے مولا مخاطب ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے اصحاب سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں جان لو، اگر ان لوگوں کو یعنی قبر والوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ نہ مال، نہ دولت، نہ اولاد، نہ بیوی، کوئی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے سوائے یہ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، سوائے یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ عزیزان محترم، دیکھ رہے ہیں آپ بارہا لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے، اور پھر بھی ہم اس چیز سے تربیت حاصل نہیں کر رہے کہ شاید کل جو انسان دنیا سے کیا ہو سکتا تھا میں اس جگہ پر ہوتا، اور اس وقت میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آیا میں ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ خداوند عالم کہے کہ تو ڈائریکٹ جنت میں آ جا، تیری قبر کے اندر جو کھڑکیاں کھلیں گی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری قبروں کے اندر، ہماری قبور کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دے، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اور روایات میں آیا کہ انسان جب باعمل ہوتا ہے دنیا کے اندر، اہل البیت کا سچا ماننے والا ہوتا ہے، تو اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی برزخی زندگی میں بھی وہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اگر اعمال کسی انسان کے اچھے ہیں، اور اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی انسان کے اعمال خراب ہیں، تو اس میں جو ہے وہ جہنم کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں عزیزان محترم۔ اور انسان کا کوئی والی و وارث اس وقت نہیں ہوتا، جیسے کہ مولا خود فرما رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی چیز کام میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً انسان اہل البیت کے فرامین پر عمل کرے زندگی میں، تو پھر اہل البیت بھی وہاں پر مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے لیے۔ جیسے میں نے پچھلی مجلس میں بیان کیا کہ آیت اللہ نجفی قوچانی کی جب فشار قبر ان کے اوپر ہوتا ہے تو ساری ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری جسم کا کوئی ایسا اعضا نہیں تھا جو ٹوٹا نہ ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میری اوپر کوئی سایہ آیا جو بہت نورانی تھا، اس نے میرے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، میں سالم ہو گیا۔ اور میں نے کہا کہ اس وقت جب میرا کوئی والی و وارث، کوئی میرا مددگار، کوئی میرا گھر والا، کوئی میرا مال مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہا تھا، تو آپ کون تھے؟ تو وہ نور جو ہوتا ہے، اس کا ہادی نام بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب تم بالغ ہوئے اور جب تم اس دنیا سے گئے، اس درمیان جو تمہارے دل کے اندر محبت اہل بیت تھی وہ میں تھا۔ عزیزان محترم، یہ محبت اہل بیت، اس میں آیت اللہ کی بات کر رہا ہوں جو مرجع ہے تشیع جہان کا۔ عزیزان محترم، اس کے ساتھ یہ معاملات، کیونکہ خود امام نے فرمایا کہ تیاری کر کے آؤ برزخ کی، برزخ کی تیاری کرو گے تو انجام اس کا تم قبر کے اندر دیکھو گے، لیکن اگر برزخ کی تیاری کر کے نہیں آؤ گے، چھوٹے چھوٹے مقامات کے اوپر چھوٹے چھوٹا کسی کو پیسے والا دیکھ لیا تو اس کے اوپر حرص کرو گے، چاہو گے کہ مجھے کچھ مل جائے۔ عزیزان محترم، جتنی میری چادر ہے، کہتے ہیں نا ایک مثال، اتنی پیر پھیلانے چاہیے جتنی انسان کی چادر ہو، تو آپ کو اپنے سے بڑے کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ روایات میں آیا اپنے سے نیچے کو دیکھو ہمیشہ۔ ہاں، علم کے معاملے میں صرف واحد حدیث یہ ہے کہ علم کے معاملے میں آپ کو اپنے سے بڑے کو دیکھنا ہے۔ روایات میں آیا کہ تم علم کے معاملے میں اگر مثال کے طور پر تم نے گریجویشن کر رکھا ہے، تم پھر ماسٹرز والے کو دیکھو، اور اگر تم ماسٹرز کر رکھا ہے تم پی ایچ ڈی والے کو دیکھو کہ اس کے پاس کتنا زیادہ علم ہے۔ تو مجھے بھی علم میں انسان حرص کر سکتا ہے، لیکن مال کے اندر حرص نہیں کر سکتا ہے انسان۔ عزیزان محترم، اور جتنی تمام بیماریاں ہیں یہ ساری سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کے دل سے۔ کہتے ہیں نا دل پاک ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ تو آج کے ٹائم میں ایسے آ گئے ہیں، بھائی مولانا صاحب ہمارا دل تو بہت پاک ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا دل تو بہت پاک ہے، ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑے سے بالی تو نکلنے ہیں۔ ہمارا دل تو بہت پاک ہے، ہم خمس نہیں دیتے، بس ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر ایک کار ہے، اس کے ایک بھی ٹائر خراب ہو جائے تو آپ اس کار کو چلا نہیں سکتے۔ تو اسی طرح سے آپ کا دین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر دین کے اندر آپ کسی چیز کے اندر پیچھے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد میں پیچھے ہیں، تو آپ کی گاڑی آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ مسلمتاً اس چیز کے اوپر مجھے دھیان رکھنا ہے، شریعت کیوں بنائی گئی؟ انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وعلیکم السلام، جو پریشانی انسان کے اوپر آتی ہیں وہ اس کی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بارہا روایات میں نے پڑھا ہے اس بات کہ کوئی بھی، حتیٰ آپ کا کہیں پر ٹھوکر بھی لگ رہی ہے تو آپ کے اوپر، یعنی آپ نے کوئی نہ کوئی ذہن کے اندر یا کوئی نہ کوئی ایسا کام انجام دیا ہم نے کہ جس کی وجہ سے ہماری ٹھوکر لگی۔ ایک مرتبہ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد۔
آغا رجب علی خیاط، میں نے مرجع کا ذکر کیا آپ کے سامنے، یہ خیاط ہیں. خیاط فارسی میں درزی کو بولتے ہیں جو کپڑے سینے والا ہوتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں نہ درزی دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی پروفیسر دیکھا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ تقویٰ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تمہارا تقویٰ رکھتا ہے، سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے. عزیزان محترم، اللہ کی نظر میں یہ ہے، اگر ہمارے سامنے سے کوئی ٹھیلے والا گزرتا ہوا جا رہا ہو تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ انسان کی دل کی بیماری ہے. شاید ہارٹ اٹیک آ جانا انسان کے لیے آسان ہے، لیکن اگر یہ بیماریاں کسی دل کے اندر پل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، عروج پا رہی ہیں، تو اس کو علاج فوراً ہونا چاہیے. ہارٹ اٹیک سے زیادہ اس کی وال جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، آپریشن ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ دنیا سے چلے جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو دل کی بیماری ہے اس کو جہنم کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دے گی. تو اگر کسی کو آپ حقیر جان رہے ہیں تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو یا دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو، ورنہ کوئی انسان چھوٹا نہیں ہے، اصلاً کوئی انسان چھوٹا نہیں ہے. تو یہ درزی ہیں آغا رجب علی خیاط. جب ان کو معرفت کے ان مراحل پر پہنچتے ہیں تو علماء بڑے بڑے زانوِ ادب جوڑ کر بیٹھتے ہیں ان کے سامنے آ کے کہ ہماری تربیت کریے نفس کی. ایک مرتبہ رجب علی خیاط راستے سے گزر رہے تھے، ساتھ میں ایک اونٹ چل رہا تھا، اونٹ کیمل. اس نے ایک اونٹ نے کک ماری اور ان کے کان کے پاس سے گزری. تو ان کے ذہن کے اندر ایک بات آئی، رجب علی خیاط تم نے تو کوئی گناہ ہی انجام نہیں دیا. تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں رجب علی خیاط، اے اللہ میں نے تو کوئی گناہ انجام ہی نہیں دیا تھا، بس میری فکر ایک ذہن کے اندر آئی تھی. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ یعنی جب انسان ان مراحل پر پہنچتا ہے تو اس کے اوپر الہام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم نے صرف سوچا تھا، یہ تمہاری سوچ کا نتیجہ تھا. اگر تم اس کام کو، اس برے کام کو انجام دیتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا تمہارا. یعنی کیمل اور اونٹ کا آپ نے پیر دیکھا ہوگا کتنا بڑا ہے، اگر کسی کے سر پر پڑ جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی عزیزان محترم. تو جو ہم گناہ انجام دیتے ہیں دنیا کے اندر، اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہمارے اوپر نظر آتا ہے، جو ہمارے اوپر پریشانی یا مشکلات کی صورت میں. اچھا، روایات میں بھی دو طرح کی پریشانی اور مشکلات بیان ہوئی. فرمایا گیا، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو پریشانی تمہارے اوپر آئی ہے یہ عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان ہے. ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی، کوئی مشکل ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، یا اللہ میرے ساتھ ہی ہونے کو تھی. تو روایات میں آیا، جب اگر تم دیکھنا چاہو کہ یہ جو تمہارے اوپر پریشانی اور مشکل آئی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے، تو تم یہ دیکھنا تم اللہ سے قریب کتنا ہو رہے ہو. اللہ سے اگر تم قریب ہوئے تو یہ تمہارا امتحان تھا، اور اللہ سے اگر تم دور ہو گئے تو یہ تمہارے لیے عذاب تھا. عزیزان محترم، تو ہمیں کوئی بھی مشکل ہماری زندگی کے اندر آئے تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنا نزدیک ہو رہے ہیں. کوئی پریشانی آنے کے بعد، کوئی مشکل آنے کے بعد اگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ عذاب میں انسان مبتلا ہے. میں ایک مرتبہ آیا گئے شعبان داداشی ہمارے استاد، ان کے استاد تھے آیت اللہ میانی جی، بہت بڑے عارف تھے، اور یہ شاگرد مستقیماً شاگرد تھے، کوئی فاصلہ نہیں. تو میں ان کے پاس بیٹھا، ان سے سوال کیا، آقا اللہ کتنا ہمارے اوپر مہربان ہے، ہم ایک گناہ کرتے جا رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں گناہ کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے نامحرم کو دیکھ رہے ہیں، زبان سے جو ہے ہم بد کلامی ہو رہے ہیں، بزرگوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کتنا اللہ مہربان ہے کہ عذاب فوراً نازل نہیں فرماتا. تو آقا داداشی کہنے لگے، اے کاش ایسا ہوتا کہ وہ ہمیں فوراً سزا دیتا تاکہ ہم سنبھل جاتے. وہ انسان کو چھوٹ دیتا ہے کہ جتنا تم کر سکتے ہو. دیکھ رہے ہیں نا اسرائیل کے اندر چھوٹ دے رہا ہے اللہ، یا ہندوستان کے اندر چھوٹ دے رہا ہے خدا، کتنا کر سکتے ہو کرو، آخرکار تمہارا نتیجہ وہی ہے جو تمہارے پہلے والوں کا ہوا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. بڑے بڑے نیتاؤں کو دیکھیں ہاتھ جوڑے ہوئے، جو کل کو رتھ یاترا نکالا کرتے تھے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی تمہارا دور گزر چکا اور تمہیں اس طرح سے تمہارے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے کہ تم
پارٹی کے کاریہ کرتا نہیں، تم ایک غلام ہو ہمارے عزیزان محترم. تو انسان کو چھوٹ ملتی رہتی ہے خدا کی طرف سے، لیکن ایک ساتھ جب اللہ رسی کو ٹائٹ کرتا ہے، رسی کو کھینچتا ہے، تب اس کی ساری جتنی بھی تکبر ہے، جتنا بھی حسد ہے، جتنا بھی کینہ ہے، سب اس کا نکل جاتا ہے، سب مٹی میں مل جاتا ہے عزیزان محترم. جتنا انسان زور لگا سکتا ہے اپنی زندگی میں زور لگا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو جب انسان اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہے کہ میرے اندر کچھ چینج آئے، میں اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا، اس سے زیادہ بڑی کوئی دنیا موجود ہے، برزخی دنیا ہے، اخروی دنیا ہے. جب ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے، وہ بہت بڑی دنیا ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر، ہر انسان کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، لیکن کامیابی کی ڈیفینیشن اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر جو ہے وہ اس جسم کے لیے، اس جسم کو کامیابی تک پہنچانا چاہ رہا ہے انسان. لیکن یہ جسم کامیابی تک پہنچنا ہی نہیں ہے، اس کو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے، اس جسم کو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے. کامیابی پر جس چیز کو پہنچنا ہے وہ انسان کی روح ہے، انسان کا نفس ہے، انسان کی عقل ہے. یہ والی عقل نہیں، روایت میں ہے جو عقل کہا جاتا ہے روایات کے اندر، وہ روح کو کہا جاتا ہے. اصل جو عقل ہے اس کی روح ہے، اس کا نفس ہے عزیزان محترم. تو کامیابی پر اگر کسی چیز کو لے کر جانا ہے تو وہ اس جسم کو لے کے نہیں جانا ہے، انسان کو روح کو لے کر جانا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کہ جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، تزکیے کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر قربانی میں آپ سب جانور لاتے ہوں گے. بکرا جب ہم ذبح کرتے ہیں تو جب اس کا خون سارا جسم سے نکل جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. جب بکرے کا یا کوئی بھی جانور کا خون نکلا تو اب ہم اس کو بنا دھوئی بھی اگر چاہیں تو اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں. اس کو جو ہے اصطلاح میں کہا جاتا ہے تزکیہ شدہ، یعنی اس کا تزکیہ ہو چکا ہے. اسی طرح سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہونا ہے. ہمارے نفس کا تزکیہ کیا ہوگا؟ نفس کے اوپر قدم رکھ کر عزیزان محترم. جب انسان اپنے نفس کے اوپر قدم رکھے ہوگا، جب اس کا تزکیہ ہوگا، جب وہ پاک ہوگا. اور اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر تو نفس کا تزکیہ کرو، جتنا تزکیہ کر سکتے ہو. اور عرفا یہاں پر یہ فرماتے ہیں جو روایات سے اور قرآن کی روشنی میں ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے مشارطہ، اس کے بعد مراقبہ، مشارطے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مراقبہ، اور پھر محاسبہ. مشارطے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت عرض کری تھی کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جو انسان جس اعضاء سے گناہ کرے گا اس دروازے سے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو انسان کو اپنے نفس کے ساتھ، اپنے ساتھ شرط کرنی ہے کہ مجھے گناہوں سے دور رہنا ہے. صبح جب انسان اٹھتا ہے تو اس کو مشارطہ کرنا ہے صبح کی نماز کے بعد عزیزان محترم. اور جس کی زندگی کے اندر صبح کی نماز ہی نہ ہو رہی ہو خدا نہ خواستہ، تو وہ کیا اپنا مشارطہ، محاسبہ اور مراقبہ کرے گا عزیزان محترم. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو واجبات ہمارے دین نے ہمیں دیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. ہمیں صبح کی نماز، ظہرین کی نماز. میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا، اگر معصومین فرماتے ہیں، عرفا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہو نا، کہ تمہاری زندگی میں ہر کام ٹائم پر ہو، تمہاری شادی ٹائم پر ہو، تمہیں گاڑی ٹائم پر ملے، تمہارا گھر ٹائم پر ہو، تمہارے بچے ٹائم پر ہو جائیں، تو نماز اول وقت کی پنکچویلٹی کرو اپنی زندگی کے اندر. کوئی بھی تمہاری زندگی میں کام کتنا ہی مشکل آ جائے عزیزان محترم، یہ تجربہ شدہ بات ہے. جب نماز کا ٹائم آ گیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر آیا نا قرآن کے اندر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صلاۃ سے، نماز سے اور روزے سے. روزے سے اب یہ کیسی مدد ہے؟ ان لوگوں کو جواب بھی جو کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک اور بدعت ہے عزیزان محترم. بالکل، اگر ہم اس نیت سے ہم یا علی مدد کر رہے ہوتے، ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑے سے آگے تشریف لے آئیں. اگر بند بھی کر دیں گے تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. تو انسان نہیں، ضرورت نہیں، اس کو بند کر دیجیے، ایسا کریں وہ آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ. تھوڑا سا آگے آ جائیے.
تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے. ہاں بند کر دیجیے, بند کر ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو جب انسان صبح نماز کے لیے اٹھے, نماز کے بعد جیسا مولا فرماتے ہیں نا امیر المومنین علیہ السلام, کہ اگر صرف انسان نماز کے لیے اٹھے اور نماز 2 رکعت پڑھے اور صرف مصلی پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سن رائز ہو جائے, طلوع آفتاب ہو جائے, تو یہ اس کا بیٹھنا 1 گھنٹے کا, آدھے گھنٹے کا, نماز فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک, اس کے لیے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا. یعنی انسان کو اس وقت بیٹھ کر فکر کرنی ہے کہ اس کو کیوں خلق کیا گیا ہے. اور جو بھی اسٹڈی کرنے والے ہمارے جوان بچے ہوں گے وہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی, جو انسان صبح پڑھتا ہے, صبح اسٹڈی کرتا ہے, سیلف اسٹڈی جو صبح کرتا ہے, وہ انسان کے ذہن میں زیادہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. دن بھر تک اس کا اثر, ایگزام بھی دینے کے لیے جا رہے تو وہ فجر کے بعد والا ٹائم جو ہوتا ہے یا فجر سے پہلے والا ٹائم, نماز شب کا ٹائم. اور دیکھیں اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اہل البیت کے اوپر آ گئیں. آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ, اے بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا, نماز شب کے اندر آنا. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب زینب کے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ بی جو ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتی تھیں, بیٹھ کر نماز پڑھتی تھیں. لیکن نماز بی کی کبھی قضا نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ کے جو قوانین کو اجرا کرنے والی ہستیاں ہیں وہ یہ ہیں. ہمیں بتائیں گی یہ ہستیاں, اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے تم اللہ سے اور زیادہ نزدیک ہو جاؤ, کیونکہ یہ تمہارا امتحان ہے. اور جتنا تم اللہ سے نزدیک ہوگے تمہارے مراتب اور مراحل اتنے ہی زیادہ بلند ہوتے جائیں گے, تم اوپر والے لیول تک جاؤ گے کہ جہاں پر وہ مخلص ترین روحیں ہوتی ہیں اللہ کی, اور تمہاری برزخی آگے کھل سکتی ہیں. عزیزان محترم, انسان اگر چاہے تو میں جن عرفا کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں ان کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے جو حائل تھے وہ ختم ہو گئے تھے, پردے اٹھ چکے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے سے. یہ حقیقت جہان کو دیکھ رہے تھے, اس ذرا سے 4 پیسے کے اوپر 2 پیسے کے اوپر خوش ہونے والے نہیں تھے. ان سے لے لیا جاتا یا ان کو دے دیا جاتا ان کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور واقعا جس کے پاس زیادہ ہے اس کی آزمائش بھی بہت زیادہ ہے, اس کا حساب و کتاب بھی بہت زیادہ ہے, کہ اگر دے دیا گیا ہے تو پھر اس کا حساب ہوگا, نہیں دیا گیا تو کوئی انسان کا حساب نہیں ہونے والا, کیونکہ اس کے اندر اس کے حقوق کے علاوہ اس کے عزیز و اقربا کے, اس کے آس پاس کے لوگوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. جیسا میں نے پچھلی مرتبہ, آپ لوگ نہیں تھے اس میں اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ان باتوں کو, کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہیں معلوم ہے بھوکا ہے اور وہ رات میں بھوکا سو جائے اور تمہیں اس بات کا علم ہو, تو تم سو گے مسلمان, لیکن جب صبح کے ٹائم اٹھو گے, صبح کے وقت اٹھو گے تو تم مسلمان نہیں ہوگے, تم مسلمان نہیں ہوگے. اب پڑوسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ پڑوسی باعث شیعہ ہو, ضروری ہے اس کے لیے, نہیں, اصلا نہ شیعہ نہ سنی نہ سکھ نہ عیسائی نہ ہندو, کوئی بھی پڑوسی ہو تبھی تو دین آگے بڑھے گا. ورنہ اگر ہم جیسے دیندار ہو جاتے 1400 سال پہلے تو خدا نخواستہ دین جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے والا تھا, کیونکہ مال کو سارا اپنا سمیٹ کے بینک اکاؤنٹس کے اندر جمع کر کے خمس نہیں دینا, اور پریشانیاں مشکلات آئے جا رہی ہیں, بیماریاں آئے جا رہی ہیں, لیکن انسان ان معاملات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ پکڑ ہو رہی ہے اس کی دھیرے دھیرے کر کے. تو انسان سدھر جائے اپنی زندگی کے اندر تو زیادہ بہتر ہے. ایک صاحب مجھے لے کے گئے اپنے گھر پر, خمس کا انہوں نے مسئلہ مجھ سے دریافت کیا. میں نے کہا ایسے ایسے 20% دینا ہوتا ہے, جو بھی سال بھر میں آپ کے پاس مال جمع ہو, ایک بار جب آپ نے دے دیا دوبارہ اس کے اوپر نہیں دینا. تو بہت تعجب میں آئے, یعنی ایج تھی ان کی ایک, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو کہنے لگے آج تک ہم نے زندگی میں خمس ہی نہیں دیا, اور اس کا عذاب. میں نے کہا پکڑ تو ہونی ہے. اور بہت ساری باتیں ان کے ساتھ جو تھیں دنیا کے اندر, اس دنیا میں وہ بیان کروں گا ہی نہیں آپ کے سامنے. تو بہتر ہے کہ میں اس دنیا کے اندر سنبھل جاؤں تاکہ وہاں پر پکڑ نہ ہو, کیونکہ مال وہی کہ امام نے فرما دیا چھوڑ کے جاؤ گے تو تقسیم کر لیا جائے گا, اور اگر واجب کے اوپر تم نے مال کو نہیں نکالا تو تمہارا حرام میں خرچ ہوگا. یہ دیکھ لیں, اس بات کو لکھ کے رکھ لیں, اگر واجب کے اوپر انسان خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مال حرام میں جائے گا, چاہے وہ اولاد برباد کرے, پارٹیز کے اندر کچھ بھی کرے. عزیزان محترم, بس میرا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مشارطہ کے بارے میں, مراقبہ کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر.
تو انسان کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. اگر انسان گناہ گار ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ چل پاتا کہ وہ امام حسین کے سینے کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے. جب انسان اپنے نفس کو قابو نہیں بنتا تو شمر بن جاتا ہے, گناہوں میں اتنا آلودہ ہوتا ہے کہ اس کا تازیانہ بی دو عالم کے اوپر اٹھتا ہے. عزیزان محترم, اس کا تازیانہ یہ ہوتا ہے جب انسان گناہوں میں آلودہ ہوتا ہے. پھر وہ اہل البیت کو نہیں پہچان پاتا. امام حسین نہیں بارہا خطبے کربلا کے اندر دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں خطبوں کا اثر نہیں ہو رہا. وہ معصوم کی زبان کا, ہم کہیں ہماری زبان کا اثر نہیں ہو رہا, ایک جا بنتی ہے یہاں پر, لیکن معصوم کی زبان کا, میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کو پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, لیکن اثر نہیں ہو پا رہا میرے قلب کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں. مجھے اپنی تربیت کرنی ہے. مجھے ایسے عارف کے سامنے, ایسے عالم ربانی کے سامنے زانو ادب کو جوڑ کر بیٹھنا ہے کہ میری تربیت کریں. میری آنکھیں نہیں کھل رہی اس دنیا سے, میں صرف دنیا کے اندر مشغول ہو چکا. عزیزان محترم, ملک رہ کے لیے ایک نے جو ہے وہ کمانڈر بنا یزیدی فوج کا, عمر سعد. تو امام نے کیا فرمایا, ملک رہ کے تجھے ایک گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. عزیزان محترم, کہیں تک نہیں پہنچ پاتا اگر انسان دنیا کے پیچھے بھاگے. اور یہ مرحلہ آ جاتا ہے, یہ ایسا وقت امام حسین کے اوپر آ جاتا ہے کہ امام صدا دیتے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. استغاثہ بلند کیا مولانا نے. ایک 6 مہینے کے بچے نے, جس کے اندر ہم کہتے ہیں 6 مہینے کے بچے کے اندر کوئی شعور نہیں ہوتا, وہ بچہ کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتا ہے. یہ وقت امام حسین کے اوپر آتا ہے جب انسان نفس کو کنٹرول نہیں کرتا. عزیزان محترم, امام حسین جناب سید سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں. بیٹا سجاد, اسرار امامت کو دیتے ہیں, سارے اسرار امامت. مولا سید سجاد فرماتے ہیں, میں نے جب بابا کو پہلی مرتبہ دیکھا, جب واپس کربلا سے آئے میرے خیمے میں آخری دیدار کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ بابا کا سر سے لے کر پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے. میں اٹھا عصا کے سہارے, لیکن میرے بابا نے فرمایا, اے سجاد تمہارے اوپر جہاد ساقط ہے. مولا باہر آتے ہیں, باہر آنے کے بعد بی بی زینب کے خیمے میں جاتے ہیں. جناب زینب کے خیمے میں جا کر, اے بہن زینب اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لو. ایک مرتبہ جناب زینب اپنے بھائی کے گلے کے اندر باہیں ڈالتی ہیں, گلو کا بوسہ دیتی ہیں. امام حسین سوال شاید کرتے ہوئے, بہن زینب تم گلو کا بوسہ کیوں دے رہی ہو؟ تو ایک مرتبہ بی بی زینب جواب دیتی ہیں, بھیا حسین میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ جب حسین آخری بار زیارت کے لیے آئے, آخری بار رخصتی کے لیے آئے, تو اس کے گلو کا بوسہ دینا. آزادارو, ایک مرتبہ امام حسین نے بہن زینب کی بازوؤں کا بوسہ دیا. بازوؤں کا بوسہ دینے کے بعد امام نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ جب تم آخری رخصت کے لیے زینب کے پاس جانا تو بازوؤں کا بوسہ دینا, کیونکہ معلوم تھا بی بی کو, بی بی دو عالم کو, کہ یہی میری زینب کے بازو ہوں گے جو رسن بستہ ہوں گے, رسیوں میں باندھے جائیں گے. آزادارو, مولا خیمے سے باہر تشریف لے کے گئے. ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا. کہاں ہے عباس, اے علی اکبر, اے انو محمد, اے قاسم, میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا, آج میرا سوار کرانے والا کوئی موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ بہن زینب باہر آئی, اے بھیا حسین میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا. آزادارو, ایک مرتبہ بی بی زینب نے بازو امام حسین کو تھاما, زلجنا کے اوپر سوار کیا. اب زلجنا کو مولا حرکت دینا چاہتے ہیں, زلجنا حرکت نہیں کرتا. آزادارو, مولا فرماتے, اے زلجنا تو نے بھی آج حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. بس ایک مرتبہ زلجنا اپنی زبانی میں کہتا ہے, مولا ذرا قدموں کی طرف نگاہ کیجئے, دیکھتے حسین کی 3.5 سالہ سکینہ زلجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی. بابا میں آپ کو نہ جانے دوں گی. مولا زمین پر تشریف لائے, اے سکینہ تم کیا چاہتی ہو؟ مولا بی بی فرماتی ہیں, بی بی بابا آپ یہ بتائیے کہ آپ بھیا علی اکبر کو لے کر گئے, واپس بھیا علی اکبر نہیں آئے, بھیا علی اصغر گئے واپس نہ آئے, چچا عباس گئے واپس نہ آئے, میرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ایک مرتبہ چلتی ہوئی خاک کربلا کی مولا نے اٹھائی,
اٹھا کر سکینہ کے سر میں ڈالی. اے سکینہ تیرے نصیب میں یہ جلتی ہوئی خاک آئی ہے, تیرے نصیب میں شمر کے تماچے آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بارے اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, مرحوم کے درجات کو اعلیٰ فرما, ان کو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما, ان کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم تمام مومنین مومنات اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے, ان سب کی برزخی منزلوں کو آسان فرما دے, ہمارا اور زیادہ امتحان نہ لے, وقت کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما. ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور سورہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اعتماد علی ابن اعتقاد علی کے لیے سال فرما.